کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی۔ الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی۔ فکم من زلت لی فی الخطایا غفرت وانت ذو فضل ومن يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني۔ یہ وہ اشعار ہیں جو میں نے جمعے کے دن آپ کو واقعہ سنایا تھا۔ حسین محمد بن حسین بغدادی جو عورت جو باندی خرید کر لائے تھے اور اس نے اپنے آخری وقت میں جو اشعار پڑھے تھے، پھر ان اشعار کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی تھی اور اللہ جل جلالہ نے غیب سے اس کے کفن کا انتظام کیا۔ پھر کفن اللہ پاک نے غیب کا دیا ان کے کفن کے لانے سے پہلے۔ یہ اشعار تھوڑے سے پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دو چار باتیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد چھٹی ہے انشاءاللہ۔ جیسے بچوں کی چھٹی ہوتی ہے نا اسکول میں، پھر شور مچاتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی۔ الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی۔ فکم من زلت لی فی الخطایا غفرت وانت ذو فضل ومن یظن الناس بی خیرا وإنی لشر الناس ان لم تعف عنی وما لی حیلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني۔ یہ عربی کے اشعار ہیں اور ترجمہ تھوڑا سا سنیں کہ الہی لا تعذبنی فإنی، اے اللہ مجھے عذاب مت دینا، کیوں؟ فإنی مقر بالذی قد کان منی، میں تو اقرار کر رہا ہوں اپنے گناہوں کہ میں واقعی میں گناہگار ہوں۔ یہ وہ باندی نے کہے تھے اشعار۔ تو کہتی ہے یظن الناس بی خیرا وإنی، لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں یہ روزے رکھتی ہے، یہ نماز پڑھتی ہے اور یہ اللہ کو یاد کرتی ہے، یہ جو لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، یظن الناس بی خیرا وإنی لشر الناس ان لم تعف عنی، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو زمانے میں مجھ سے زیادہ کوئی گناہگار کوئی شریر نہ ہو، تو زمانے میں مجھ سے بد اور برا کوئی نہ ہو۔ پھر کہتی ہے وما لی حیلة الا رجائی، اے اللہ میرے پاس کوئی ہیلہ نہیں ہے، میں تیرے سامنے کیا پیش کروں، الا رجائی، بس تیری امید ہے اور ایک حسن سن ہے جو مجھے تیرے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ حسن ظن بہت بڑی چیز ہے، لیکن ایسی حالت میں ہو کہ انسان اللہ جل جلالہ کا قرب چاہتا ہو اور اللہ جل جلالہ کی محبت چاہتا ہو، اور اس کے حال بھی ایسے ہیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو ایک شوق نصیب فرمائے، ایک شوق نصیب فرما دے۔ شوق اور شوق کی بات ہے
کہ جس کو یہ ذوق اور شوق نصیب ہو جائے اسلام، شریعت، رسول اللہ کی سنتیں، قرآن کے احکامات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم، صحابہ کا اسوہ، صحابہ کی سیرت، اس سے ایک شوق پیدا ہو جائے. جب شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ سن 55 ہجری ہے یا اس طرح کی کوئی تاریخ ہے، حضرت رفاعی رحمہ اللہ کا دور ہے. رفاعی رحمہ اللہ یہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے دور کی بات. شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اس سال حج میں تھے اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کے پاس تھے اور ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا. حضرت رفاعی رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جب حاضری دی تو کچھ اشعار پڑھے اور کہنے لگے فی حالت البعد روحی کنت ارسلها. یا رسول اللہ جب ہم دور تھے میں اپنی روح کو آپ کے پاس بھیجا کرتا تھا کہ وہ آپ پہ درود و سلام پڑھے. اب ذوق اور شوق سنے، جب ذوق شوق بڑھتا ہے تو پھر اس کا جواب کیا ملتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. تو فی حالت البعد روحی کنت ارسلها وہی دولت الاشباح قد حضرت. اور یہ حاضری کا وقت ہے، آج مجھے اللہ نے حاضری دی ہے، آپ کے در پہ حاضر ہوں. تو اب کیا ہوگا؟ پہلے میں اپنی روح کو بھیجتا تھا، وہ آپ کی قبر مبارک پہ آپ کو درود اور سلام کا تحفہ پیش کرتی تھی. وہی دولت الاشباح قد حضرت. ابھی حاضری کی دولت نصیب ہو چکی ہے مجھے. فامدد یمینک کئی تحظی بہا شفتی. بہت بڑی بات تھی اور یہ بات ان لوگوں کے لائق تھی. کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک قبر مبارک سے باہر نکالیے، بڑھائیے اپنا ہاتھ. کئی تحظی بہا شفتی، تاکہ میں اپنے ہونٹوں سے آپ کے مبارک ہاتھ کو بول سکوں. بس 2 اشعار ہیں، یہ اشعار پڑھنا تھے. لاکھوں کے مجمع نے یہ نظارہ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک روزہ اطہر سے ایسے مبارک ہاتھ نکلا اور سیدھا حضرت رفاعی کے پاس آیا اور انہوں نے پکڑا اور ایسے چوما اور بلکہ اس کے بعد حالت خراب ہو گئی. ایسی حالت غیر ہوئی. لاکھوں کے مجمع نے جب یہ حالت دیکھی تو یہ دوڑتے ہوئے گئے اور آگے باب جبریل کی طرف جب نکلتے ہیں ایسے، جب روزے میں درود و سلام پڑھ کے ایسے نکلتے ہیں، وہاں پہ جا کے لیٹ گئے اور کہتے ہیں لوگوں میرے اوپر چڑھ کے جاؤ. کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ کہا کہ یہ اس لیے کہ اللہ والے اپنے اندر عجب کو نہیں آنے دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی دولت اس کائنات میں مل گئی کہ امام الانبیاء خاتم النبیین نے اتنی لاج رکھی. بس انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اپنا مبارک ہاتھ بڑھائیے، اور ادھر سے ہاتھ مبارک نکل کے آ گیا اور اتنے زمانے نے اتنے لوگوں نے اس کی اجازت بھی کر لی. تو اب وہاں پہ لیٹ گئے کہ مجھ پہ چڑھ چڑھ کے جاؤ. اب ایک بزرگ جو یہ واقعہ بتا رہے تھے، جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ ان سے کسی نے پوچھا جب وہ سنا رہے تھے کہ جب باب جبریل سے لوگ نکل رہے تھے اس طرف کو، تو جب وہ وہاں لیٹ گئے حضرت رفاعی رحمہ اللہ، تو آپ نے بھی ان پہ کوئی قدم رکھا. جب انہوں نے کہا کہ میرے پہ چڑھ کے جاؤ، سارے لوگ مجھ سے گزر کے جاؤ، تو کہا میں پاگل ہوں. جو پاگل لوگ تھے وہ پاؤں رکھ رہے تھے ان کے اوپر، میں پاؤں رکھتا تو میں چل نہیں جاتا اس وقت. اللہ جل جلالہ نے تو مجھے ان کا مقام دکھایا اور میں تو سمجھدار آدمی تھا، جو بے وقوف تھا وہ پاؤں رکھ کے جا رہا تھا کہ چلو کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، ہاتھ پاؤں رکھ کے اندر جاؤ، اور وہ اپنا عجب کم کر رہے تھے. یہ شوق کی بات ہے. عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ بہت بڑا عاشق رسول گزرا ہے. فارسی زبان میں انہوں نے اشعار پڑھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں. اب یہ آئے حج کرنے، عمرہ کرنے. جب مکہ میں آئے، مکہ کے گورنر کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن ایک شخص آیا ہے، وہ ہمارے روزے پہ آنا چاہتا ہے، اس کو ہمارے روزے پہ آنے نہیں دیں، روک لو اس کو. تو گورنر نے منادی کرا دی کہ اس نام کا کوئی آدمی باہر سے آیا ہے خراسان وغیرہ سے. کہا ہاں آیا ہے. اس کو منع کر دو کہ تمہارا داخلہ منع ہے، پابندی ہے تم پہ، تم مدینہ نہیں جا سکتے ہو. لیکن جذبہ تھا، عشق تھا، کون روک سکتا تھا. پھر وہ آگے پیچھے چھپ چھپا کے نکلنے لگے. پھر کہیں
انتظامیہ کی نظر پڑ گئی، گورنر کو اطلاع کی گئی کہ وہ تو جا رہے ہیں، کہا گرفتار کرو ان کو اور جیل میں ڈال دو۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے ان کو نہیں آنے دو۔ اس کو گرفتار کر کے جب جیل میں ڈالا، رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ جا رہی تھی، فرمایا میں نے اس لیے تھوڑی منع کیا تھا کہ میرے عاشق کو جیل میں ڈال دو، میں تو صرف اس لیے منع کر رہا تھا کہ جب یہ آئے گا ایسے زبردست اشعار اس نے لکھے ہیں میری مدح میں، ایسے عشق میں ڈوبے ہوئے اشعار ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں جواب دینے کے لیے باہر نہ آ جاؤں۔ یہ ذوق شوق کی بات ہے۔ پھر عبد الرحمن کو گورنر نے بڑے اعزاز کے ساتھ نکالا کہ یہ تو اس کی ذم بیان نہیں ہو رہی ہے، اس کی مدح ہے، یہ تو عاشق رسول ہے بہت بڑا۔ تو محترم دوستو یہ ذوق شوق کی بات ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کا ذوق نصیب فرمائے اور شوق نصیب فرمائے قرآن کا ذوق اور شوق جب نصیب ہو جائے اور قرآن کے ساتھ مسلمان کا ربط جب بیٹھ جائے تو پھر اس کا دل و دماغ صحیح صورت میں کام کرنا شروع کر دے۔ صحیح صورت میں جس وقت مسلمانوں کی ترتیب یہ تھی کہ قرآن مسلمانوں کا امام تھا اور مسلمان مقتدی بن کے اس کے پیچھے چلتے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پیچھے نہ ہٹنا اور تشدد و افتراق کا شکار نہ ہونا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے مسلمانوں اگر تم نے آپس سے تفرقے پیدا کیے، تشدد اور افتراق کے بت بنائے اور اسے پوجنا شروع کیا قومیت اور لسانیت اور صوبائیت کے نام پہ، تو پھر کیا ہوگا؟ تذهب ريحكم فتفشلوا وتذهب ريحكم، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ جب مسلمانوں کی یہ صورتحال تھی کہ اتحاد اور اتفاق تھا اور آپس میں ایسا اتحاد اور اتفاق تک کہ کفر لرزہ براندام ہوتا تھا، الغرض یہ قرآن کے ساتھ نسبت تھی، قرآن کے ساتھ جوڑ تھا، قرآن کی محبت تھی، قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل پیرا تھے، تو اذہان سے کام کرتے تھے۔ آپ کو اور بہت ساری چیزیں بتانے کا خواہش مند ہوں، لیکن ایک موضوع یہ اچانک دماغ میں آ گیا تو میں نے کہا چلو اس کو اس وقت بتا دیتے ہیں، باقی باتیں تو آپ سے ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تاریخ کے جھروکوں سے آپ جھانک کر دیکھیں مسلمانوں کے ماضی کے ان حالات کو جب مسلمانوں کا قرآن سے جوڑ تھا، مسلمانوں کے حکمرانوں کا، مسلمان عوام کا، تو پھر حالات ایسے تھے کہ درست فیصلے ہوتے تھے اور دماغ صحیح سمت میں سوچتا تھا۔ ہارون الرشید کے دربار میں ایک آدمی آیا، بادشاہوں کے دربار میں لوگ جاتے ہیں اور اپنے کرتب دکھاتے ہیں، پھر انعامات وصول کرتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ میں کوئی ایک نئی قسم کی چیز سیکھ کر آیا ہوں، بادشاہ سلامت کو دکھانا چاہتا ہوں۔ کہا بالکل کیوں نہیں، حوصلہ افزائی کی جائے، ایک شہری ہے اور کوئی نئی چیز سیکھ کر آیا ہے، دیکھیں کوئی فائدے کی چیز ہے۔ کہا کیا سیکھ کر آئے ہو؟ کہا آپ ایک سوئی لگائیں ایک دیوار پہ یا کسی جگہ۔ انہوں نے سوئی لگائی، اب سوئی لگ گئی، اس نے کہا مجھے سوئیاں لا کے دو۔ 10 سوئیاں اس کے ہاتھ میں تھی، اتنا دور کھڑا ہوا، دور سوئی ہے، یہاں سے یہ ایسے سوئی پھینکتا تھا اور یہ سوئی اس سوئی کے ناکے کے اندر سے ایسے نکل کے جاتی تھی، ایسے ایک سوئی پھینکی، دوسری پھینکی، تیسری، ڈھیر ساری سوئیاں، سب نے تاڑیاں بجائی۔ ہارون الرشید نے کہا واہ زبردست، بہترین کرتب آپ نے دکھایا ہے۔ اور پھر اس نے اعلان کیا، خلیفہ وقت نے ہارون الرشید نے کہا اس آدمی کو 10 درہم یا 10 دینار جو بھی تھے اس دور میں انعام میں دیے جائیں اور اس کو 10 درے بھی مارے جائیں۔ کیا مارے جائیں؟ 10 درے بھی اس کو مارے جائیں، اس کو چتر کہتے ہیں۔ 10 چتر اس کو لگائے جائیں اور 10 درہم بھی دیے جائیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، بادشاہ سلامت یہ کیا وجہ ہے؟ مجھے یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے میرے لیے 10 درہم یا 10 دینار کا اعلان کیا اس لیے کہ میں نے کرتب دکھایا ہے اور ایک زبردست چیز آپ کے سامنے پیش کی ہے، لیکن مجھے 10 چتر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ آپ مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں اور آپ نے اس کام پہ کتنی محنت کی ہوگی، کتنی محنت کی ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتائیں اس کام کے دنیا کا کیا فائدہ ہے اور آخرت کا کیا؟ یہ بتائیں دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے یہاں سے سوئی ماری اور سوئی کے ناکے کے اندر سے نکال دی، اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہے؟
آخرت میں کوئی فائدہ ہے؟ کا 10 چتر اس کو مارو 10 درے، تاکہ مسلمانوں کو یہ سبق حاصل ہو کہ فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتے، فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ مسلمان کا جب جوڑ بنا، ہارون الرشید جب قرآن کے عاملین کو دیکھتا تھا تو کھڑا ہو جاتا، اور حدیث کے حافظین کو، محدثین کو دیکھتا تھا تو ان کے ہاتھ دلانے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ ایسا قرآن کے ساتھ محبت کی درست فیصلے ہے۔ اور جب قرآن کے ساتھ جوڑ نہیں ہے اور قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں ہے کیا، اور قرآن کس لیے آیا ہے، اور قرآن نام کس چیز کا ہے، بس صرف ایک نام سن لیا ہے اور باقی کچھ پتہ نہیں، تو پھر اس وقت دماغ کیسے کام کرتا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں۔ پچھلے دنوں یہاں پر ایک بے حیائی کا اڈا ہے، مزار کہتے ہیں اس کو، تو وہاں پہ دھما چوکڑی کا بازار گرم تھا، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لوگ ناچ رہے ہیں اور ڈھول بج رہے ہیں، حساب کتاب ہے۔ تو ہم بھی یہاں ایک دکان میں بیٹھے، تو ایک دکان میں تھے، ایک صاحب آئے، اور بعض لوگ خواہ مخواہ بھینس چھیڑنا ان کو اچھا لگتا ہے، بھینس چھیڑ دی، کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم کوئی بات کر رہے تھے، کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے، یہ بہت بڑے مرتبے والے لوگ ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ تو اب دلیل سنیں، دلیل کیا ہے؟ یہ دلیلیں ہیں ہماری، میرے اور آپ کی دلیلیں ہیں، ہم ہنسیں گے لیکن میرے اور آپ کا یہی حال ہے، ہم روزمرہ کے معاملات میں اس طرح کی دلیلیں۔ کہا مجھ پہ سوال کرتا ہے، کہا آپ بتاؤ کہ ایک آدمی مر جائے اور آپ کو پتہ ہو کہ وہ جنت میں چلا گیا ہے، تو آپ خوش ہوں گے یا آپ روئیں گے؟ تو خوش ہوں گے، جنت چلا گیا، بہت بڑی جگہ ہے۔ کہا یہ ڈھول اس لیے بج رہا ہے کہ جنت میں چلا گیا ہے، خوشی ہے، خوشی کا موسم ہے، تم لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہو اس بات پہ، اس لیے تم لوگ تنقید کرتے ہو کہ ڈھول کیوں بج رہا ہے اور یہ ناچ گانا کیوں ہو رہا ہے۔ کیسے دلیل ہے، ایسی زبردست دلیلیں ہیں پاکستانیوں کے پاس ماشاءاللہ سے۔ تو یہ اس لیے قرآن کے ساتھ جوڑ نہیں ہے، قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا ہوتا ہے۔ علوم کا منبع تو یہ ہے، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال، سارے علوم قرآن کے اندر ہے، لیکن میرے اور آپ کے اذہان اس قابل ہو جائیں کہ قرآن سے سمجھنے والے ہوں، کوئی قرآن پڑھنے والا بھی ہو، کوئی قرآن سنانے والا ہو، اور ایسا درد ہو اس کے دل میں، جیسے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے دل میں قرآن کا ایک درد اور ایک تڑپ تھی۔ فرماتے ہیں ڈھاکہ کی ڈمڈم جیل میں میں قرآن پڑھ رہا تھا، اور ایسے قرآن پڑھ رہا تھا کہ مجھے ایسے لگا میرے قرآن خوانی کے وجد میں آ کے یہ زمین اور آسمان رک چکے ہیں، اور ایسی حالت ہو گئی ہے کہ یہ 14ویں کا چاند جو چمک رہا ہے یہ میرے قرآن پڑھنے کے سحر میں مبتلا ہو چکا ہے۔ کہا تھوڑی دیر بعد، تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ میں نے قرآن پڑھا۔ کیا دل سے اخلاص سے پڑھتے تھے؟ کہا قرآن پڑھا اور پیچھے سے میں نے دیکھا سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ سسکیوں کی، رونے کی۔ پھر اس کے بعد ایک آواز آئی، بس کرو شاہی، بس کرو، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو جیل کا سپرڈنٹ، ڈھاکہ کی ڈمڈم جیل ہے، مشہور زمانہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے ہماری آدھی زندگی جیل میں گزری ہے اور آدھی ریل میں گزری ہے۔ ساری زندگی سفر میں، کبھی ادھر انگریز نے پکڑا جیل میں ڈالا، کبھی ادھر انگریز نے پکڑا اور جیل میں ڈالا، بس یہی حالات طے ہوا۔ اور جیل میں بھی جب جاتے تھے تو ایسے کشت و زعفران کی محفل ہوتی تھی وہاں، اور ایسے حالات بناتے تھے کہ وہ باقی جیل والوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ جیل میں یہ کسی درسگاہ میں ہے، کسی مدرسے یا مسجد میں ایک عالم کے پاس بیٹھے ہیں اور بس قرآن کی باتیں ہو رہی ہے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا یہ جملہ بھی بڑا مشہور جملہ ہے۔ فرماتے تھے ہندوستان کے لوگوں، میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ قرآن سنا سنا کے میرے سر کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی، اور میری داڑھی کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی، لیکن ہائے کاش میں تمہیں ہندوستان والوں کے دل کی سیاہی کو سفیدی میں نہ بدل۔ یہ ان کا شکوہ تھا مجھ اور آپ سے۔ قرآن کے ساتھ میں اور آپ ایک جوڑ بٹھائیں، ایک ترتیب بنائیں کہ قرآن کو اس زندگی میں سیکھنا ہے، اور قرآنی احکامات جہاں سامنے آئے اس کے مقابلے میں جتنے رسم و رواج ہیں میرے اور آپ کے قبیلے اور قوم کے، ان سب کو پامال کر کے رکھ دیں، بس قرآن کے حکم کے جھنڈے وہاں پہ گڑ۔ قرآنی
احکامات مسلمان کا مطمع نظر تھے تو مسلمان کا دل و دماغ ایسے مخصوص طریقے سے کام کرتا تھا کہ 2 سال کے عرصے میں عمر بن عبدالعزیز نے ایسی مدینہ کی ریاست قائم کی. مدینہ کی ریاست کی نعرے لگانے والے سنیں, ایسے مدینہ کی ریاست قائم کی ایسی کہ اتنی بڑی متمدن دنیا پہ حکومت کرنے والا بر اعظموں تک پھیلی ہوئی حکومت تھی. صرف 2 سال کے عرصے میں پوری ریاست میں ایک زکات لینے والا مسلمان باقی نہیں بچا. ایک ایسا مسلمان نہیں تھا جو غربت کی وجہ سے زکات لے لے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اعلان کیا تو کہ زکات کی رقم فلاں فنڈ میں خرچ کی جائے. تا حضرت فلاں فنڈ میں خرچ کر دی گئی, پھر بھی زکات کی رقم ڈھیر ساری پڑی ہے. کیا ایک آدمی اپنے سر پہ زکات کی رقم لے کے گھومتا تھا اور کوئی لینے والے نہیں کہ اس کو زکات کی رقم. فرمایا بیت المال سے, خزانے سے جن کی شادیاں نہیں ہیں, نوجوان ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کی شادیاں کرا دو. جن کے گھر نہیں ہیں ان کو گھر دے دو. جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں ان کو سواریاں دے دو. یہ ضروریات پوری کر دو. کا ساری پوری ہو چکی ہے. 2 سال کے قلیل عرصے میں اس دنیا میں حکومت کرنے والا یہ حکمران, جس کے عدل, جس کے انصاف کے کارنامے آج میرے اور آپ کے درمیان ایسے زندہ اور جاوید ہیں کہ اس کو سن کے میرے اور آپ کے ایمان کو تازگی ملتی ہے. یہ قرآن کی برکت. وہ عاملین قرآن تھے, قرآن پہ عمل کرنے والے تھے, پر ایسے قرآن پہ عمل کرنے والے کہ ظالم کی بےخونی کرتے تھے. ظالموں کو اپنے ارد گرد چھوڑنا گوارا نہیں تھا. سارے گورنروں کو معزول کر دیا جو حجاج ابن یوسف کے زیر اثر کام کرتے تھے. ایک گورنر نے کہا, حضرت میں نے تو صرف حجاج ابن یوسف کے ساتھ 2-3 دن کام کیا, اس کے بعد تو وہ رخصت ہو گیا. بس وہ 2-3 دن میرا اتنا بڑا گناہ کہ مجھے گورنری سے ہٹا دیا. فرمایا 2-3 دن یا 2-3 مہینے بتائے اس نے. کیا حجاج ابن یوسف کے زیر اثر 1 منٹ بھی جس نے گورنری کی ہے یا کسی بھی عہدے پر فائز رہا ہے, وہ میری حکومت میں عہدے پہ فائز نہیں ہو سکتا. وہ صرف یہاں پر تو یہ ہے کہ یہ چور ہے, اور اس چور کا جو بندہ میرے پاس آ جائے وہ چور نہیں ہے, وہ صاف ہے, وہ صحیح ہو گیا. پھر وہ چور ہے, اس چور کا ایک بندہ میرے پاس آ گیا, بس پھر وہ چور نہیں ہے, وہ صاف ہو گیا. یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. یہ میرے اور آپ کا انصاف ہے. اس لیے ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہو رہے ہیں, قرآن سے دور ہو رہے ہیں, اور نعرے یہ ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ سپر طاقت بنیں گے اور دنیا میں ہم ایک بہترین قوم بن کے ابھریں گے. ایسے ہی قوم بن کے ابھریں گے. یہ قومیں ایسے بن گئی تھی, قرآن کو جب تک اپنا امام نہیں بنائے کوئی. اور سب سے پہلے علماء مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے اس چھوٹی سی جو زندگی ہے اور یہ چھوٹا سا جو بدن ہے 5-6 فٹ کا, اس پہ تو قرآن نافذ کرو. پہلے اس پہ نافذ کرو قرآن. پہلے اس میں رسول اللہ کی سنتیں نافذ کر کے دکھاؤ. جس کی اس 5 فٹ کے بدن پہ رسول اللہ کی سنتیں نظر نہیں آتی ہیں اس کی زندگی میں, وہ مجھے اور آپ کو پھر درس سے وہ مجھے اور آپ کو بتائے, پھر میں آپ اس کے پیچھے چلیں اور کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں. ہم خود بھی ایسے ہوں, وہ بھی ایسا ہو, اور یہ ایک ریوڑے چلتا رہے. اس لیے قرآن سے محبت. مفتی عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں فرما رہے ہیں, تھوڑی بات ہو جائے. وہ کیا بات ہوگی, ایک عظیم الشان سے اور ایک جلیل القدر عالم علم تھے, ہمارے علاقے کے تھے, جو ہمارا گاؤں ہے اور اوپر عبدالشکور صاحب کا گاؤں ہے. ساری زندگی انہوں نے ایسی گزاری ہے, واللہ آپ کو درویش کو نظر نہیں آئے گا اس دور میں. درویش بالکل کچا مکان ہے, 2 سال وفاقی وزیر رہے, لیکن اسی کچے مکان کے اندر زندگی گزاری. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا حج ان کی وزارت کے تحت ایسا ہوا کہ اس حج میں کوئی ترش 1 روپے کی نہیں ہوئی, ورنہ ہمیں نظر آ جاتی. ان کے والد میرے خالو سے کہتے ہیں, میرے خالو ان کے بہت قریبی تھے, اور ان کے گھر میں گویا کہ یہ بڑے ہوئے تھے یہ وزیر صاحب, تو خالو سے کہتے ہیں ان کے والد کہ یہ مفتی عبدالشکور کو بولو کچھ پیسہ کما کے لائے, یہ گھر مر تو بنائے, کیا کرتا ہے اسلام آبادوں میں گھومتا ہے اور کوئی پیسے ہی نہیں لے کے آتا ہے. مفتی صاحب ادھر سے سنتے ادھر سے نکالتے. فرمایا میں پیسے کمانے کے لیے اسلام آباد نہیں گیا ہوں,
اسلام کی خدمت کے لیے انشاءاللہ العزیز، اور پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں علماء کا کردار زندہ اور جاوید رہے، اس کے لیے قربانی. اور بہت زبردست عالم دین تھے. علماء کو پتہ چلتا تھا جب وہ درس دیتے تھے کہ کس پائے کے عالم تھے. اللہ پاک ان کو غنی کے رحمت فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ان کے لیے آخرت کے سارے منازل کو گلے گلزار بنائے. بس کچھ لوگ تھے جو جلتے تھے ان سے اس بات پہ کہ انہوں نے کہا میں پارلیمنٹ میں ایسا بل پیش کروں گا کہ شیعوں کی ماں مر جائے گی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں جو جذبہ جنگی شہید رحمہ اللہ کا تھا، تو ایک بڑی کانفرنس میں برملا کہہ دیا. ایسی باتیں برملا کہنے کی تھوڑی چل گئی. پھر اخیار تو نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کون سا ایجنڈا لے کر آیا ہے. کہا کہ میں ایسا بل پیش کروں گا جنگی کی روح خوش ہو جائے گی کہ واقعی میں جو صحابہ کے بارے میں بولے گا اس پر اتنا صدا ہوگی. اور یہ بل ان کا ارادہ تھا پیش کرنے کا، اور کچھ ارادے ہوں گے اسلامی. تو اس لیے گاڑی کے ذریعے ٹکر مار کے ہٹایا گیا. تو قرآن والوں کو اگر ہٹا دیا جائے تو دنیا میں ہلچل نہیں ہے. اگر کوئی ایسا لیڈر چلا جائے کہ جو دنیا کے لیے لگا ہوا ہے، تو پھر سارے روڈ اور گاڑیاں جلی ہوتی ہیں اور حالات خراب ہوتے ہیں. اور وہ قرآن والا تھا اور اس کے ماننے والے بھی قرآن والے، کوئی دنگا فساد نہیں کیا، بس لا کے اپنے آبائی قبرستان میں ان کو شرافت کے ساتھ دفنا دیا. اور ان کے بھائی نے پشتو زبان میں جو آخری ترغیب دیا ہے وہ اگر آپ سن لیں تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ علم کے حصول کے لیے کتنی مشقتیں اور کیسے کیسے سفر کاٹیں. بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن کے ساتھ میرے اور آپ کا جوڑ نصیب ہو جائے، باقی چیزیں چھوڑ دیں. کسی کو آپ مانے نہ مانے وہ الگ چیز ہے. قرآن کی ترتیب یہ ہو کہ میں اور آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دیں. ایک کلاس انشاءاللہ العزیز لگانے کا ارادہ ہے آپ حضرات کی دعاؤں سے یہاں پر مسجد میں. اس کے لیے بلیک بورڈ آ چکا ہے، اور باقی جو ہے وہ محنت یہ ہے کہ آپ کا جذبہ ہوگا تو ہم بھی انشاءاللہ آگے ہو جائیں گے. آتا کچھ نہیں ہے لیکن تھوڑا تھوڑا سکھائیں گے. حضرت جیسے لوگوں سے تھوڑا استفادہ کریں گے. اس میں قرآن کی جو عربی ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کی ابتدائی چیز یہ ہے کہ گرامر سیکھیں گے. عربی زبان کی جو گرامر ہے، ایک یہ عربی ہے جو عرب کے اندر بولی جاتی ہے. یہ وہ عربی ہے جیسے میرے اور آپ کے گلیوں میں اردو بولی جاتی ہے، ابے تبے یہ چیزیں کس طرح جو بولتے ہیں، یہ والی یہ فضول قسم کی عربی ہے. اور ایک وہ عربی جو قرآن کی عربی ہے. یہ ایسی عربی ہے کہ قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت، قرآن کی حفاظت سب کی ذمہ داری اللہ پاک نے اٹھائی ہے. قرآن نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اور کیسی حفاظت کی کہ 1450 سال گزر گئے، قرآن کی فصاحت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا آج تک، قرآن کی بلاغت کا نہیں کر سکا. اب فصاحت کیا ہے اور بلاغت کیا ہے، اس کے لیے 8 سال مدرسے میں لگا ہم تب پتہ چلے. فصاحت اور بلاغت کیا ہے، وہ ایسی باریکی کے ساتھ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن کی یہ آیت ہے، اس آیت میں اللہ پاک نے کس کس پیرائے میں کیا کیا بات سمجھائی ہے. تھوڑی سی بات آپ کو سمجھاؤں. یہ جو فقی لوگ ہوتے ہیں، فقی، یہ مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دلیل کی 80 قسمیں. کتنی قسمیں ہم کہتے ہیں دلیل؟ تو اس بات کے بارے میں تو قرآن و حدیث کی روح سے دلیل کی 80 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 80. ظاہر ہے، نص ہے، مفسر ہے، محکم ہے، خفی ہے، مشکل ہے، مجمل ہے، مشابہ ہے، حقیقت ہے، مجاز ہے، صریح ہے، کنایہ ہے. اس طرح چلتے چلے جائیں. 80 قسمیں ہیں. اب 80 قسموں میں ایک عالم آپ کو بتاتا ہے کہ قرآن کی اس آیت سے اس دلیل کی بنیاد پہ یہ والا مسئلہ نکل رہا. اس کو کہتے ہیں عالم. لکھنے والے لکھاری ہوتے ہیں نا، یہ اخباروں میں 2 ٹکے کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے ایک لکھاری نے لکھا کہ ان مولویوں کا کیا کام ہے. ان مولویوں کا ایک کام ہے جنازہ پڑھانا، نکاح پڑھانا، اور ایک ہے یہ چاند دیکھنا. یہ بھی ان لوگوں سے نہیں دیکھا جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں 29 کو کر دیتے ہیں عید، کبھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایک جہالت کی اس کی دلیل ہے کہ وہ خود بہت بڑا جاہل ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مدارس کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، میں نے تو اسکول میں ایسی کتابیں نہیں دیکھی ہیں. میڈیکل کی بھی، میڈیکل کے بارے میں آتا ہے کہ جو میڈیکل پڑھتا ہے وہ 18 گھنٹے مطالعہ کرے گا، 18 گھنٹے اسٹڈی کرے گا دن میں. اتنا سخت اور ٹف اس کا مطالعہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ترتیب ہوتی ہے
کہ ایک ایک کتاب اٹھائی نہیں جاتی ہے، اتنی اتنی بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں اور اتنی موٹی ہوتی ہیں، یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن علامہ اقبال کہتا ہے ہم تو مائل بکراں ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہبر منزل ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، کس کو بتائیں اور کس کو پڑھائیں، یہ چیزیں کہتا ہے۔ تو ارادہ کر لیں ایک مصمم قرآن کے ساتھ محبت کا، ایک قرآن کے ساتھ محبت یہ ہے کہ ظاہری قرآن سے بھی محبت کی جائے۔ آپ اپنے گھر میں قرآن رکھتے ہیں، خوبصورت قرآن رکھا کریں، اور یہ قرآن بالکل نہیں لیا کریں جن کے صفحات تھوڑا سا آگے پیچھے کریں تو پھٹ جاتے ہیں، جن کو دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ چھاپنے والے تو پیسہ کمانے کے لیے ہر قسم کا چھاپتے ہیں۔ آپ 200 کے ہدیے والا قرآن نہ لیں، 2000 کے ہدیے والا قرآن لیں، خوبصورت قرآن، اور اس قرآن کے رکھنے کا انداز خوبصورت ہو، اس کو بہترین خوبصورت غلافوں میں رکھیں، گھر میں رحل رکھیں، بچوں کو عزت سکھائیں قرآن کی، اور خود اس کی عزت کریں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا نمبر اس چیز کا ہے، اگر یہی کا اتفاق کیا تو ترقی تو رک گئی، برکتیں تو آ گئی لیکن ترقی نہیں ہے۔ ترقی بھی کرنی ہے نا، آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، پھر قرآن کو قرآن والوں کو قریب جانا ہے۔ ایسے دلیجے اذہان کے باع ہوتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، ایسے دلیجے مسلمانوں میں جو انجینئر پیدا ہوئے، عمارتوں کے بنانے والے، آج کے دور کے خطرناک انجینئر ان قدیم عمارتوں کو جو مسلمانوں نے بنائی دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سے زاویے سے اور کس طریقے سے بنائی گئی ہیں اور کیا ترتیب اس کے اندر استعمال ہوئی ہے، ان کی سمجھ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایسے اللہ جل جلالہ نے اس فن میں ان کا دماغ کھولا، طب کے فن میں ایسا دماغ کھولا اور اتنی کتابیں لکھی ہیں۔ ابھی ایک ایک عالم کا نام لوں، صرف جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے 500 کتابیں لکھی، 500 دنیا کی چیزیں بتانے کے لیے 500 کتابیں لکھی، اور دنیا کے علوم بتانے کے لیے القزوینی نے کئی 100 کتابیں لکھی۔ اس طرح سینکڑوں علماء کے نام ہیں، ایک ایک کے ساتھ لکھا ہے، اتنی سے 100 کتابیں لکھی۔ یہ کس لیے لکھی یہ کتابیں؟ لکھا ہے تاریخ میں کہ جب بغداد پہ تاتاریوں کا حملہ ہوا، کروڑوں کتابیں تھیں اس وقت بغداد میں۔ اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، آج بھی جو بڑی اہم کتابیں مسلمانوں کی چوری کی گئی ہیں وہ یورپ کے بڑے بڑے اداروں میں مقفل ہیں، بند ہیں، وہ مجھے اور آپ کو نہیں ملتی ہیں کہ چھاپ کے میں بھی کچھ سیکھ لیں، بس وہاں اس سے کچھ لے کر اپنے وہاں پڑھنے والوں کو پڑھایا جاتا ہے ان اصولوں کے مطابق، اور یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ فنون مسلمانوں کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جن کے ذہن کے دریچے قرآن میں واقع۔ یورپ پہلے کیوں ترقی نہیں کر رہا تھا؟ رسول اللہ کے آنے سے پہلے یورپ والوں کے دماغ بند تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے یورپ والے کپڑے پہننا نہیں جانتے تھے کہ کپڑے کیسے پہنے جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے وہاں جا کے ان کو بتایا کہ پتے نہیں باندھتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں ایسے۔ سب سے پہلے دنیا میں کاغذ چینی قوم نے ایجاد کیا، لیکن وہ صرف ایک چیز سے، پرانے کپڑوں سے کاغذ بنا سکتے تھے۔ مسلمان جیسے ترقی کی طرف گئے اور کاغذ ان کے ہاتھ لگا، سب سے پہلا کارخانہ بغداد کے اندر کاغذ کا لگایا، پھر مکہ کے اندر کاغذ کا کارخانہ لگایا، اور ڈھیر ساری چیزوں سے بتایا کہ کاغذ تو اس سے بھی بنتا ہے، اس سے بھی بنتا ہے، اس سے بھی بنتا ہے، اس سے بھی بنتا ہے۔ سب سے پہلا پریس جو چھپائی کا مرکز ہوتا ہے یہ مسلمانوں نے بنایا۔ عبد الرحمن اول کے دور میں جو اسپین کا حکمران تھا اس کا اپنا پریس تھا، وہاں سے یہ ساری چیزیں چھپتی تھی۔ مجھے اور آپ کو مرعوب کیا جاتا ہے کہ یہ پریس ہم نے بنایا، یہ مسلمان نے بنایا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے بارود مسلمان نے ایجاد کیا، اور سردار یعقوب نامی مسلمان نے افریقہ میں 1205 عیسوی میں یہ ہجری تاریخ لکھی ہوئی ہے، اس نے سب سے پہلے بارود استعمال کیا۔ مسلمانوں نے بتایا کہ بارود بھی ایک چیز ہے، یہ دنیا میں کو متعارف کرائی، پھر لوگوں نے کافروں نے تو اس کو غلط ہی استعمال کیا، جیسے امریکہ نے ہیروشیما کو برباد کر کے رکھ دیا سے انا پرستی کے لیے اپنی۔ اور سب سے پہلے شیشہ، سب سے پہلے مسلمان نے، سب سے پہلے جہاز کا نظریہ ابن فرناس نامی مسلمان نے یہ دنیا کو دیا، اور ایک چھوٹی سی مشین بنا کے دنیا میں ایسے سب سے پہلے اڑا کے دکھائی کہ یہ مشین ایسے ہے، اور ایسی ایک مشین بن سکتی ہے جو اڑے گی۔ پھر آگے لوگوں نے اس میں ترقی کی کہ اس میں لوگ بیٹھیں اور آگے چلیں۔
گھڑی سب سے پہلے مسلمان نے بنائی، اور سب سے پہلے جو گھڑی بنی تھی وہ یہ ٹائم بتانے والی نہیں تھی، وہ جو دوڑ میں استعمال ہوتی ہے نا، دوڑ اور ریسوں میں وغیرہ میں دیکھتے ہیں، پھر اس کو چلاتے ہیں جو جلدی جلدی چلتی ہے کہ اتنے منٹ ہو گئے، اور اتنے، سب سے پہلے وہ والی گھڑی بنی تھی۔ ایسی ایک گھڑی ہارون الرشید کے دور میں بنائی ایک مسلمان سائنسدان نے، آج کا کوئی سائنسدان نہیں بنا سکتا ہے۔ واللہ میرا دماغ کہتا ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی کے دور میں ایسی چیز بغیر کسی برقی آلات کے ایسی گھڑی بنائی تھی ہارون الرشید کے دور میں کہ اس کے اندر 2 شہباز بنائے گئے تھے، ان کے آگے ایک تھالی رکھی ہوئی تھی اور ساتھ میں ایک شیشہ لگا ہوا تھا، اس میں 12 سوراخ تھے، اور ان شیشوں میں ایک چراغ تھا۔ 1 گھنٹہ بجتا تھا تو ایک شیشے کے سامنے، سوراخ کے سامنے وہ چراغ آ کے جل جاتا تھا خود بخود۔ 12 گھنٹوں میں کبھی اس گھڑی نے غلطی نہیں کی، اور جب 1 گھنٹہ بجتا تھا تو شہباز ایک پلیٹ سے منہ میں، چونچ میں ایسے دانا اٹھاتا تھا، سکہ ہوتا تھا لوہے کا، پھر اس کو دوسرے پلیٹ میں ایسے ڈالتا تھا۔ یہ سچ مچ کے شہباز نہیں تھے، بنائے گئے تھے ہاتھ سے، یوں اٹھاتا اور اس پلیٹ میں ڈالتا، پھر ٹنگ کی آواز آتی کہ 1 گھنٹہ بج چکا ہے، 1 گھنٹہ۔ اور جب سورج ڈوبتا تھا تو دونوں شہباز جو بنائے گئے تھے اس گھڑی میں وہ سو جاتے تھے، پھر جب صبح سورج نکلتا تھا تو وہ جاگ جاتے تھے۔ یہ کیا چیز؟ ایسا دماغ مسلمان کو اللہ نے دیا تھا، ابھی بند کر دیا اللہ پاک نے دماغ، بنا ہی نہیں سکتا ہے کوئی چیز۔ اور کوئی بناتا بھی ہے تو اس کو سامنے ہی نہیں لاتے ہیں، بناتے بھی ہیں تو غیروں کی تقلید کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہی کی پیروی میں ساری ترتیبات ہیں۔ تو آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہو گئی ہے کہ قرآن کے ساتھ جب مسلمان کا جوڑ ہو جائے، قرآن کا پڑھنا، صرف پڑھنا ایسی برکت کا ذریعہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ پاک کی زیارت ہوئی ان کو، انہوں نے اللہ جل جلالہ سے پوچھا خواب میں کہ یا اللہ قرآن تیرے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ غالباً اس طرح، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، تو فرمایا قرآن۔ تو فرمایا یا اللہ سمجھ سے پڑھیں یا بغیر سمجھ سے؟ فرمایا سمجھ سے یا بغیر سمجھ سے؟ قرب تو آج ہوگا اور عظیم ترقی ہوگی روحانی قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن افضل ذکر ہے، سب کچھ ہے، سب، جیسے پہلے ایک شعر پڑھا نا کہ سارے علوم قرآن کے اندر اللہ پاک نے جمع کیے ہیں، اور ایسے اللہ پاک نے اس کے اندر ایک جاذبیت رکھ دی ہے کہ فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر موریس بکائی اس کا نام تھا، وہ شاہ فیصل کا علاج کرنے کے لیے جب آیا ریاض میں تو اس سے قرآن دیکھ لیا، اس کے دل میں ایک بات آئی کہ میں قرآن میں دیکھتا ہوں کہ سائنسی نوعیت کی کوئی چیزیں ہیں اس میں، اس نے قرآن سے ایسی چیزیں جمع کی جس میں قرآن میں سائنسی نوعیت کے بارے میں بتایا گیا ہو۔ جب اس کو جمع کیا بہت سارے، تو جب فرانس گیا اس پر تحقیق کی کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، تو اس نے دیکھا ساری چیزیں جو قرآن میں بیان ہوئی 100% صحیح ہے۔ پھر اس نے بائبل اٹھائی، اس نے سائنسی نوعیت کی آیات کو اٹھایا، پھر اس کو دیکھا کہ اس میں بے پناہ غلطیاں ہیں، اس لیے کہ وہ تحریف سے محفوظ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے بائبل، اس کا جو اردو ترجمہ ہے بائبل، قرآن اور سائنس، یہ اس کا نام ہے۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ بائبل میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، اور سائنس کیا کہتا ہے۔ لیکن اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، اور ہدایت کاملہ یہ قرآن کے راستے سے انشاءاللہ العزیز مجھے اور آپ کو ملے گی۔ محبت کا اظہار ہو قرآن کے ساتھ، ماشاءاللہ یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے۔ آپ حضرات جمع اتنی دیر سے بات سن رہے ہیں اور جو ہے وہ بیٹھے ہیں، قرآن سنا آپ حضرات نے، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔